الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورۃ تغابن ہماری چل رہی ہے، اور جس میں جو تغابن کا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن، جو کہ آیت نمبر 9 سے لیا گیا ہے۔ یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ یہ سورہ ہے، اس کا جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ تغابن رکھا ہے۔ لوگوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کی ہار جیت کا وہ دن ہوگا، اس دن کی اس میں نشاندہی ہے، یاد دہانی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ وہاں پر ایک دوسرے کے سامنے آپ کی ہار جیت ہونی ہے۔ جو جیت گیا وہ جنت میں ہے، اور جو ہار گیا وہاں وہ جہنم میں ہے۔ تو وہ دن ہوگا آخرت کا۔ اس سورہ کے نام سے ہی اس سورہ کا جو اندر مضمون ہے اس کا ہمیں وہ پتہ لگتا ہے کہ جو شروع کی 4 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ ان 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا بے خدا نہیں ہے، اس کو ایک بنانے والا ہے، کہ پوری کائنات اس کے وجود پر گواہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں شروع میں، وہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، کہ آپ اس کائنات میں غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جس میں آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور اس دن لوگوں کی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ جو تغابن کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ہار جیت کا اس دن فیصلہ ہوگا۔ تو اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کانسیپٹ کو آگے بتا رہے ہیں کہ وہ دن، اس دن کی تیاری کریں۔ اور اس کے آگے بھی ہم چلیں گے تو اس سورہ میں ایمان پر وہ کافی بات کی گئی ہے اسٹارٹنگ کی آیتوں میں، اور کافروں کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ وہ اس دن سے ڈر جائیں جس میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے، اور ان میں سے کوئی جیتے گا اور کوئی ہارے گا۔ یعنی جب رزلٹ ملے گا تو کوئی فیل ہوگا کوئی پاس ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں تو ہم اس کی اچھی تیاری کریں۔ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کمپٹیشن بھی رکھا ہے، کمپٹیشن لوگوں کے درمیان بھی رکھا ہے۔ ایک تو اس سورہ سے ہی پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہے وہ، کہ ہمیں اس دن ہارنا نہیں ہے۔ ہمیں ہمیں کافر ہو کر نہیں مرنا ہے، ہمیں ایمان والا ہو کر مرنا ہے۔ تو اس دن ہمیں جیتنا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے کیا کرو، سبقت لے جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کمپٹیشن رکھا ہے، پر وہ کمپٹیشن کیا ہے؟ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کمپٹیشن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کمپٹیشن نہ کر کے برائی اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی والے کام ہیں ان میں ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ لیں ہمارا ماحول کیسا ہے۔ اگر کوئی ایک گناہ کر رہا ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر گناہ کر رہا ہے۔ اور آج کل تو یہ ٹائم آ چکا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر کے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کر دیا۔ کوئی انسان آتا ہے، وہ کسی کو دھوکا دے کر آتا ہے کہ مجھے تو کہ اس کو دھوکا دیا، اتنے روپے کا بینیفٹ ہوا۔ کوئی جھوٹ بول کر آتا ہے کہ میں نے اس کو جھوٹ بولا، اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کو جھوٹ بول کر اتنے پیسے اینٹ لیے۔ یعنی گناہ کو فخر سے بتاتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے۔ یا کوئی جنا کر کے آتا ہے اس کو تو ایسا بتاتے ہیں لوگ باغ، اور ایسا اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اور جو ان کے عاشق ہوتے ہیں، جو معشوق ہوتے ہیں، ان کے فوٹوز تک مطلب لگاتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ گناہوں کی زندگی آلریڈی جی رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس کو فخر سے بتا رہے ہیں۔ یعنی ہم کس چیز میں کمپٹیشن کر رہے ہیں؟ برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ اور ہمارا کمپٹیشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہمارا کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جائز کمپٹیشن رکھا ہے ہمیں وہی کمپٹیشن کرنا ہے۔ وہ جو ہار جیت کا دن ہے ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں وہاں سبقت لے کر جانی ہے، وہاں ہمیں ہارنا نہیں ہے۔ دنیا میں بھلے ہی ہم کسی سے معافی مانگ کر ہار جائیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، جہاں ایک بار اگر ہم ہار گئے تو ہمیشہ اس کا پچھتاوا رہے گا، ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اگر اس دن ہم جیت گئے تو ہمیشہ کی جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جنت میں اتنی نعمتیں انسان کو دے گا، اور آگے کے درجات بھی بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اینڈنگ ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں جنت مل گئی، پر کیا کریں؟ جنت میں مزہ نہیں آئے گا، ہم تھک جائیں گے، وہاں کچھ کام نہیں ہوگا، بس مزے سے بیٹھے رہو۔ یعنی جنت کا تصور ہی لوگوں کو ابھی کلیئر نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے، وہاں ہر آنے والا سیکنڈ پچھلے سیکنڈ سے بہتر ہوگا آپ کا، آپ بور نہیں ہوں گے، تبھی وہ جنت ہے۔ اگر آپ بور ہو جائیں گے تو وہ جنت کیسی؟ آپ کشمیر جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ جائیں، آپ کہیں بھی جائیں، تو آپ اس جگہ کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، تو ایک ٹائم بعد وہ جگہ آپ کو نارمل لگنے لگتی ہے۔ پر جنت ایسی نہیں ہے، وہ نارمل نہیں لگے گی، وہاں کی ہر چیز میں لذت آپ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ انسان درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا، یعنی انسان کی جو ابھی ہمیں جو ٹارگیٹ دیا گیا ہے وہ آخرت ہے کہ اس کے بعد جنت اور جہنم میں آپ چلے جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے کے ٹارگیٹ دے سکتا ہے کہ آپ یہ کریں۔ اب پر جنت میں جانے کے بعد آگے کے ٹارگیٹ میں آپ کا فیل ہونے والا آپشن ختم ہو چکا، وہ اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی اور اونچا مقام وہ دینا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ دے گا، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اینڈنگ ہے۔ میں نے آپ کو یہ آخرت کی یاد دہانی کیوں کرائی ہے کہ تاکہ ہمارا شوق پیدا ہو کہ وہ جو ہار جیت کا دن ہے اس دن ہم کیا کریں، اس دن کی تیاری ہم کیسے کر رہے ہیں، اس دن کے لیے ہم کتنا تیار ہیں، اس دن کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کتنا وقت ہم دنیا کو دے رہے ہیں اور کتنا وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں۔ تو یہی وقت ہمارا کام میں آئے گا اس دن، آخرت کے دن، وہی ہار جیت کا دن ہے جو سورۃ تغابن ہے، وہی ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہے وہ۔ تو ہمیں تو یہاں بھی کمپٹیشن کرنا چاہیے، ہمیں جائز کمپٹیشن آپس میں بھی کرنا چاہیے۔ ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھے تو اگر وہ اس کی نیکیاں کر کے نیکیاں زیادہ دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نیکیاں بڑھا دے، اس کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بڑھائے، نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جائز کمپٹیشن ہو سکتا ہے تو یہ کمپٹیشن وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری آیت ہے اس میں بھی اور اس سے اگلی آیت میں بھی آخرت کی نشاندہی پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اس سے اگلی آیت جو آئے گی، آیت نمبر 3، اس میں تو پیورلی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، آپ اس دنیا میں غیر جواب دہ اور غیر ذمہ دار بنا کر نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں کہ آپ مر کر مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے ہر ایک عمل آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، آپ سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ کو فری ول دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ہو جس میں آپ کا رزلٹ ڈکلیئر ہو۔ اس لیے آخرت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اسی کی نشاندہی یہاں کی ہے، اس لیے میں نے بھی آپ کو اسٹارٹنگ میں یہ بتایا۔ اب یہ جو ہماری آیتیں تھیں، آیت نمبر 1 تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں بتایا کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق چل رہی ہیں، اس کی فرمانبرداری وہ کر رہی ہیں، اور اسی کی بادشاہی پوری کائنات میں حاوی ہے، اور تمام تعریفیں اور تمام شکر اسی کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صاف بتا دیا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، یعنی سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات آپ بٹھا لیں کہ آپ کا پیدا کرنے والا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی دوسرے جھوٹے معبود کو اپنا پیدا کرنے والا نہ بنا لیں۔ سب سے پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں بٹھائی ہے کہ وہ ہے آپ کا پیدا کرنے والا اللہ۔ یہاں ان لوگوں کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات بنا خدا کے وجود میں آ گئی، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کا یہاں تعارف کرایا کہ میں ہوں تمہیں پیدا کرنے والا، میں ہوں تمہیں بنانے والا۔ کہیں یہ نہ سمجھنے بیٹھنا کہ یہ کائنات خود بخود بن چکی ہے۔ اس کائنات میں انسان جیسا جو انسان جیسی جو مخلوق ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یہ نہ آپ سمجھ بیٹھنا۔ اس کائنات کے بارے میں آپ شک نہ کرنے لگنا، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، یا سرے سے آپ ایتھیسٹ ہو جائیں، یہ نہیں ہونا ہے، یا سرے سے آپ یہ کہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا، ہم تو اسکیپٹس ہیں، ہم تو ہر چیز پہ وہ شک کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہم ایگنوسٹک ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اللہ ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات انسان کے ذہن میں سب سے پہلے بٹھانا چاہ رہا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، اور اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی رب نے تم کو بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی آپ کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کائنات کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ میں سے ہی وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں
اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا اقرار کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیا سارے انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا پیدا کرنے والا مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں مانتے. اسی میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہیں, ایگنوسٹک ہیں, وہ کافر ہیں, یا دوسرے خداؤں کو ماننے والے بھی ہیں, مشرک ہیں. تو وہ کیا ہے؟ یہ سب کافر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور کوئی مومن ہے. مومن کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا. تو انہی میں سے کوئی مومن بھی ہے, ایمان والے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بھی ہیں. یعنی پیدا کرنے والا سب کو اللہ ہے. پھر انسانوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فری ول دی ہے, اس لیے ان میں سے ہی کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. اچھا, کافر کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں اس آیت میں؟ ابھی الحمدللہ کافی مطالعہ اس آیت کا ہو چکا ہے اور کافی اچھے اچھے پوائنٹ اس آیت کے بارے میں آئے ہیں. لیکن کافر کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہے؟ جیسی کافر ورڈ آتا ہے نا, تو ہم اپنا دماغ دوڑا لیتے ہیں. ہاں, کافر ہندو, مشرک, یہودی, عیسائی, بدھسٹ, یہ لوگ کافر. مومن, ہاں وہ تو میں بیٹھا ہوں نا, میں ہوں ایمان والا, تو وہ تو مومن تو میں ہوں نہیں. کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر کے مطلب جو ہے نا قرآن میں انکار کرنے والا ہی مطلب ہے. یعنی وہ کافر ہیں, وہ اس میننگ میں کافر ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. لیکن کافر کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. وہ 3 مطلب ہیں کافر کے. جو کفر کے مطلب ہیں وہ 3 ہیں. پہلا, انکار کرنے والا. دوسرا مطلب ہوتا ہے کافر کا ناشکری کرنے والا. کفر کا ناشکری کرنے والا. ہم نے قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنایا اور تم میں سے ہی وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کفر کرنے والے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہ شکر کرنے والے ہیں. یعنی شکر کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ وہاں اس کا ورڈ لائیں, وہ کفر کا ورڈ لائیں. یعنی تو یہ بھی شکر کے اپوزٹ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنا, یہ بھی کفر ہوتا ہے. تو کافر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں. ایک مطلب یہ بھی کافر کا ہوتا ہے. اور ایک تیسرا مطلب اور ہے جو کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں. ان کے لیے بھی کفر کا ورڈ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے. جو حق کو جانتے پوچھتے اس کو چھپائے وہ بھی کافر ہے. یعنی وہ حق جانتا ہے, اس کو پتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کو چھپا رہا ہے, تو وہ بھی کافر ہے. اب قرآن نے اگر جو کافر کا ورڈ یوز کیا ہے وہ 3 میننگ میں یوز کیا ہے, تو اب یہ ہمارا منطق نہیں بنتا کہ ہم صرف کافر کا جو ورڈ ہے وہ ایک ہی میننگ میں لیں کہ انکار کرنے والے کو ہی کافر کہیں گے. نہیں, جو کافر کا مطلب قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہی کافر ہے. تو یہاں پر اگر نارمل وہ کافر کا ورڈ آیا ہے تو وہ تینوں طرح کے کفر ہیں. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرے وہ بھی کفر کر رہا ہے, چاہے وہ حق کو چھپائے, جانتے پوچھتے حق کو چھپائے, وہ بھی مطلب کہ کفر کر رہا ہے, وہ بھی کافر ہے. چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے, وہ بھی کفر کر رہا ہے, وہ بھی کافر ہے. تو اب ہم اس تینوں میننگ میں خود کو رکھ کر دیکھیں. ہم ان تینوں میننگ میں جو موجودہ مسلمان ہیں ہمارے آس پاس, ان کو رکھ کر دیکھیں. انکار کرنے والا کون ہوا؟ انکار کرنے والا اصل میں ابھی آپ کو پتہ چلے گا وہ کافر ہے کون. دیکھیں, یہ چیزیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں انکار کرنے والا ہی نہیں پتا, ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں. انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. اگر میں نے آپ سے کہا کہ مجھے 1 گلاس پانی لا دیجیے, آپ نے سنا, آپ نے سمجھا, پھر آپ کے پاس چوائس ہے. اب میں نے کہا, میں نے حکم دیا, تو آپ کے پاس چوائس ہے. آپ کہیں میں لا دیتا ہوں, یا آپ کہیں میں نہیں لا رہا. یعنی آپ اپنی زبان سے کہیں گے نا میں نہیں لا رہا, تبھی تو میں کہوں گا آپ نے انکار کیا. لیکن اگر ایسا ہو کہ میں آپ سے کہہ ہی نہیں رہا کہ 1 گلاس پانی لا دیجیے, یہ میں نے آپ سے کہا ہی نہیں, اور میں آپ سے کہتا کہ وہ کہتا پھروں کہ آپ انکار کرنے والے ہیں, آپ انکار کرنے والے ہیں, تو وہ سامنے سے کہے گا بھائی بے وقوف ہو کیا, میں کس چیز کا انکار کر رہا ہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, میں انکار کس چیز کا کر رہا ہوں. وہ یہی تو کہے گا سامنے سے. ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں, نارملی جتنے بھی مسلمانوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو کہتے ہیں انکار کرنے والے ہیں. فقہی اور قانونی مسئلوں میں ان کو کافر ہی کہیں گے, لیکن وہ حقیقی کافر کب ہوں گے؟ میں بات کر رہا ہوں جیسے ایمان ہوتا ہے نا, ایمان اگر کلمہ لانے کے بعد اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا, چاہے اس کے دل میں کچھ بھی ہے, ہمیں اسے مسلمان ماننا ہی پڑے گا. یہ ہے قانونی ایمان.
لیکن اس کے دل میں حقیقی ایمان ہے یا نہیں اس کا پتہ ہم نہیں لگا سکتے. اس لیے قانونی طور پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ دوسرے کے ریلیجن کے ہیں, ان کو قانونی طور پر کافر ہی کہیں گے. کیا حقیقی طور پر کافر ہوئے؟ اب جو میں نے اگزامپل آپ کو سمجھایا کہ میں اس کو پانی کا حکم ہی نہیں دے رہا اور میں اس کو ڈائریکٹ بول رہا ہوں کہ آپ انکار کرنے والے ہیں, آپ انکار کرنے والے ہیں, تو وہ مجھے کہے گا بھائی بے وقوف ہو گئے ہو آپ مجھے یہ تو بتائیں میں کس چیز کا انکار کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کی بات نہ مانوں تو آپ کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ آپ انکار کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں, یہ جو قرآن اور سنت کی دعوت ہے, یہ جو قرآن کا پیغام ہے, کیا ہم نے ان جو موجودہ ہمارے سامنے اتنے اربوں لوگ ہیں ان تک قرآن کا پیغام پہنچا دیا؟ اگر ہم ان تک پہنچا دیں, جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے, ایسا نہیں ہے کہ قرآن موجود ہے اور آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں, وہ آپ کے عمل دیکھتے ہیں. کیا ہم نے پہنچایا؟ ہاں ہم پہنچا دیتے, اور ہم تب کہتے کہ اب آپ اس دعوت کو نہیں مان رہے, ہم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا, ہم نے آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیئر کر دیے, لیکن اب آپ نہیں مان رہے تو آپ حقیقی کافر بن گئے. تب ہوئے وہ حقیقی کافر. ہم نے وہ پیغام انہیں سنایا ہی نہیں تو کیا وہ کافر ہو جائیں گے؟ حقیقی طور پہ بات کروں, قانونی طور پہ تو وہ کافر ہیں, لیکن حقیقی طور پہ اللہ کے رجسٹرڈ میں ان کا کیا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کہ جن لوگوں تک یہ قرآن کا پیغام نہیں پہنچا, جیسا کہ پہنچنے کا حق تھا, ایسا نہیں کہ بھئی قرآن ہے آپ خرید کے اب اس کو پڑھ لو, ایسا نہیں, جیسا پہنچنے کا حق ہے ان کے ڈاؤٹ کلیئر ہو, وہ قرآن کو سمجھے, وہ کام وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم پھنسیں گے, وہ بھی قرآن میں ہی دی ہے کہ ہمیں ذمہ داری دی ہے. تو حقیقی طور پہ اگر ہم پیغام پہنچائیں پھر اس کے بعد وہ انکار کریں تب وہ کافر ہوں گے. لیکن ابھی وہ کیا ہے, حقیقی طور پہ وہ کافر نہیں ہے, وہ غافل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ورڈ یوز کیا ہے, وہ بھی قرآن میں کیا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی تھی قرآن کی تو ان کو غفلت میں کہا تھا, یہ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ غافل ہیں, ان کو کافر نہیں کہا تھا کیونکہ ان تک دعوت نہیں پہنچی تھی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ حقیقی طور پہ تو کافر ہیں, اس چیز کا میں انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ جو قانونی طور پر یہ کافر ہیں لیکن حقیقی طور پہ یہ کافر نہیں ہے, یہ غافل ہیں, یہ غفلت میں ہے, ان تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہماری تھی, ہم ان تک پیغام پہنچاتے اور پھر جیسا کہ پہنچانے کا حق تھا وہ ہم پورا ادا کر دیتے اور یہ پھر انکار کرتے, تو یہ حقیقی طور پہ بھی ہمیں رائٹ تھا کہ ہم انہیں کافر وہ کہہ دیں. ابھی قانونی طور پر رائٹ ہے لیکن حقیقی طور پر رائٹ وہ ہمیں مل جاتا. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کافر کا جو میننگ ہے انکار کرنے والا, وہ کیسے, جو یہ اربوں لوگ ہیں ہمارے سامنے جو مسلمان نہیں ہے, جو کلمہ گو نہیں ہے, ان پر بھی صرف قانونی طور پر ہی اپلائی, وہ قانونی طور پر ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں, حقیقی طور پر ان کو کافر نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ ان تک کتنی دعوت پہنچی ہے, ان تک حق واضح ہوا یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ابھی حقیقی طور پہ ہم جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں, جو جانتے پوچھتے جو قرآن پڑھ کر ہی اور جو قرآن پڑھ کر ہی اس میں سے غلطیاں نکالتے ہیں, ایکس مسلم ہوئے, تو یہ حقیقی طور پہ بھی کافر ہیں, یہ لوگ ہیں. لیکن باقی جو میجورٹی ہے یہ غافل ہے, یہ کافر نہیں ہے, تو ان کو کافر حقیقی طور پہ نہ مانے, غافل ہے, غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. تو کفر کا ایک میننگ ہم نے سمجھ لیا کہ انکار کرنے والا, اور انکار کرنے والے مسلمان تو نہیں ہے, لیکن جو یہ نان مسلم ہم کو دکھ رہا ہے یہ بھی سب نہیں ہے, اس میں سے اکثریت میجورٹی غافلوں کی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں, انہیں غفلت سے نکالیں, پھر اس کے بعد انکار کریں گے تو حقیقی طور پہ بھی کافر بن جائیں گے. لیکن اگر ہم نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو موسٹلی لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے کیونکہ فطرت کے مطابق دین ہے. کفر کا دوسرا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے ناشکری کرنا. شکر کے مقابلے میں آیا نا وہ کفر, تو ناشکری کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا. تو اس میں اب دیکھیں اس مطلب کے حساب سے کافر کون ہوا؟ مسلمان خود ہوئے. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہے نا, ہدایت ہے نا سب سے بڑی نعمت, اور وہ کس کو ملی ہے؟ وہ کافر کو ملی ہے یا ہمیں ملی ہے؟ ہمیں ملی ہے. تو کیا ہم اس ہدایت کی, اس دین اسلام کی, اس قرآن کی کیا ہم شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر ہم نہیں کر رہے؟ کیا اپنے معاملات ہم قرآن کے حساب سے چلا رہے ہیں؟ جو اور بھی نعمت ہے, یہ میں نے سب سے بڑی نعمت آپ کو بتا دی, ہدایت اور قرآن, لیکن اس کے علاوہ بھی تو تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ہم پر. تو ان نعمتوں کے معاملے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں.
تو ناشکری کے میننگ میں بھی وہ کافر تو اصل تو ہم ہوئے نا. ہدایت ہمیں ملی ہوئی ہے, دین اسلام ہمارے پاس ہے, اور ہم اس کو آگے پھیلانا تو دور, اس پر ایز اٹ از عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسلمان بنایا, یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, ہمیں مسلمان بنایا, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ہم کو قرآن دیا, پیدا ہوتے ہی ہم نے اذان سنی, ہم نے مسجدیں دیکھی, ہم نے عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچپن سے سکھا دیا. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور اس نعمت کا تقاضا کیا تھا کہ جو نعمت ہم کو ملی اس کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا, اس نعمت پہ عمل کرنا چاہیے تھا, اس قرآن کے حساب سے اپنی زندگی وہ گزارنی چاہیے تھی. لیکن ہم یہاں ناشکری وہ کر بیٹھے, انڈیویجول طور پہ بھی ہم ناشکر ہیں, یعنی کافر ہیں, ہم ناشکری کر رہے ہیں انڈیویجول طور پہ, اور اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی ہم کافر ہیں. کیا ہم نے کوئی ایسا نظام وہ قائم کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رحمت دی ہے, ایک ہمیں ہدایت دی ہے, ہمیں قرآن دیا ہے, سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے, اس کو ہم ایک پورے سسٹم پہ اپلائی کریں؟ کیا ہم نے کیا امت نے کیا, مسلم وہ قوم نے کیا ایسا؟ تو ناشکرے تو ہم ہوئے نا, یعنی کفر کرنے والے ہم ہوئے. اس میں اور جتنے اگزامپل ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی ناشکری کے, وہ آپ دیکھیں گے ہمارے خود کے اوپر اپلائی کرتے. تیسرا جو مطلب ہے وہ کافر کا یعنی کفر کا, وہ ہے حق کو چھپانے والا. حق کو کون چھپائے گا؟ جس کے پاس حق ہوگا وہی تو حق کو چھپائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں فون چھپانے والا, تو فون کون چھپائے گا؟ جس کے پاس فون ہوگا وہی تو چھپائے گا, جس کے پاس فون ہے ہی نہیں وہ چھپائے گا کہاں سے؟ اب جو کفر کا مطلب ہے تیسرا, وہ ہے حق کو چھپانے والا. اب مجھے یہ بتائیے حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس ہے نا, تو ہم ہی تو اس کو چھپا رہے ہیں. ہم نے تو وہ رکھ دیا ہے غلافوں میں لپیٹ کر کمرے کی سب سے اونچی جگہ, ہم نے اس کو رکھ دیا. اس کو کھولیں گے بھی تو کھولنے میں ہی 5 منٹ لگ جائیں گے, کھولتے ہی نہیں ہے. بھائی آپ کی ٹیبل پہ ہونا چاہیے, آپ کی سائڈ ٹیبل پہ قرآن ہونا چاہیے. آپ کو جب ٹینشن ہو قرآن کھولیں, قرآن آپ سے باتیں کرتا ہے, رینڈملی کہیں سے بھی کھول کر پڑھیں. ہم نے اس کو چھپا کر رکھ دیا, اور کیا کہہ دیا, قرآن پڑھنے سے تو لوگ وہ کیا ہو جائیں گے, ہدایت پہ آ جائیں گے. ہدایت پائیں گے نہیں, گمراہ ہو جائیں گے. آپ قرآن پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوتے ہیں. ایسے ایسے ہم نے الزامات قرآن پر لگائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اسے پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. حق ہمارے پاس تھا, دنیا کے پاس حق نہیں ہے. کیا ہم نے جو نان مسلم ہمارے بھائی ہیں, جو ہمارے وطنی بھائی ہیں, کیا ان تک ہم نے یہ حق پہنچایا؟ نہیں پہنچایا نا. اصل کافر کون ہوا؟ آپ تینوں ڈیفینیشن پکڑیں, تینوں جو کافر کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتایا, اس میں سے جو پہلی ڈیفینیشن ہے انکار کرنے والا, اس میں تو کہیں نہ کہیں نان مسلم آ جائیں گے کہ چلو قانونی طور پر تو آ ہی رہے ہیں, لیکن حقیقی طور پر وہ ابھی غافل ہیں, ابھی ہم نے ان کو پہنچایا نہیں. باقی کی جو دو ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے جو کفر کرنے کی اور بتائی ہیں, جو کافر کی اور بتائی ہیں, ان دونوں میں تو ہم خود ہی آ رہے ہیں. پہلے کون آ رہے تھے؟ یہودی آ رہے تھے, حق کو انہوں نے چھپا رکھا تھا, جانتے پوچھتے حق کو چھپاتے تھے, اللہ تعالیٰ کے قانون کو بدل کے بتا دیا کرتے تھے, ذرا ذرا سی قیمت پر اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا کرتے تھے. یہ کام اب کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں, امت مسلمہ کر رہی ہے نا یہ کام. تو کیا ہوا, حق کو کس نے چھپایا؟ ہم نے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کافر ہے کون. تو جبھی بھی آپ قرآن میں پڑھیں نا کہ کافر ہے اور مومن ہے, تو اس میں ہمیں اپنا تصور یہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم کافر والی کیٹیگری میں تو نہیں ہیں. ہمیں اس کیٹیگری سے بچنا ہے, دوسری کیٹیگری ہے ہی مومنوں کی. اگر ہم کفر سے نکل گئے تو ہم مومن ہیں. ہمیں یہ بچنا ہے کہ یہ ہے ڈینجر زون, اس سے ہمیں بچ کر چلنا ہے. ہمیں کفر نہیں کرنا, ہمیں ناشکری نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی, ہمیں حق کو نہیں چھپانا ہے. تو ہم اس ڈینجر زون سے نکل جائیں گے تو آٹومیٹک ہم ایمان والے بن جائیں گے. لیکن ہم پہلے سے ہی خود کو سپوز کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہی ہیں, تو وہ ٹینشن ہی نہیں ہوتی کوئی. تو ٹینشن ہونی چاہیے کہ کہیں ہم جو کفر کرنے والی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے ہیں.
تو یہی ہے آیت میں، یہی ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا، اور ہم ہی میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، یعنی سب کو پیدا تو اللہ، سب کو، ہم سب کو پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے، لیکن کوئی کیا ہے اس کا انکار کرنے والا ہے اور کوئی اس کا اقرار کرنے والا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اقرار کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کہ جو کہ ہم میں سے کوئی وہ کفر کرنے والا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کفر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کہیں جو 3 ڈیفینیشن قرآن نے دی ہیں اس میں کہیں ہم تو نہیں آ رہے ہیں، یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا دنیا میں پیدا کر کے ہم کو ایک فری ول بھی دے دی۔ چاہتا اللہ تعالیٰ تو سب کو ایک ہی ڈائریکشن میں لگا سکتا تھا، چاہتا تو ایسے ہی کرتا جیسے اور مخلوقات کے، اور جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، سب کو فطرت پہ پیدا کیا اور سب کو اپنا اپنا کام لگا دیا، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عقل و شعور دیا ہی نہیں۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، اس کو ذہانت دی، اس کو سوچنے سمجھنے کی پاور دی، وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، اور جانور نہیں کرتے ایسے۔ یعنی انسان کو اختیارات دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ چاہے اپنے اختیار سے صحیح راستے پہ بھی چل سکتا ہے اور غلط راستے پہ بھی چل سکتا ہے۔ تو اب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرے، تبھی تو وہ کفر بھی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں لا سکتا، چاہے وہ کفر کرے یا ایمان لائے۔ یہ انسان کے پاس چوائس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے، اس کے پاس فری ول ہے، چاہے تو وہ کفر کرے اور چاہے تو وہ ایمان لے آئے۔ اور اس پر ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے فری ول بھی دی ہے ہم کو، لیکن فطرت پر بھی پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو فری ول دے دی، پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اور پیدا کر دیا تھا، اب ہمیں سوچ سمجھ کر کچھ اور لانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ دین فطرت کیا یعنی صحیح سالم فطر، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر مل جائے گا 1358 پر، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر مل جائے گا 2658 پر۔ یہ نمبر مل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کی ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کو آگے وہ گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کو الگ چیز بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت پر پیدا کرتا ہے، یعنی اس بچے کو اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کبھی اپنی پوری زندگی میں شرک نہیں کر سکتا۔ آپ ایک بچہ اٹھائیں اور آپ اس کو، آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ جنگل میں چھوڑے آئیں، اس پہ نظر رکھ سکتے ہیں ڈرون سے، آج کے ٹائم میں تو کچھ بھی ہے، لیکن ہاں جب وہ تھوڑا دودھ وغیرہ پینے مطلب کہ دودھ وغیرہ چھوڑ دے، کھانے پینے لگے، تو اس کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی تھوڑا انتظام وہاں آپ کی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ پوری زندگی میں کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک سیکھتا ہی اپنے ماحول سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں شرک نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صحیح فطرت پہ رکھا ہے، لیکن ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو اس کی فطرت پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی فطرت کے اکارڈنگ چلتے ہیں، یعنی وہ کچھ لوگ وہ کفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی کچھ کافر ہیں اور کچھ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، اور یہی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمائی تھی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ یکسو ہو کر یعنی ایکاگر ہو کر، اپنا دھیان ایک جگہ فوکس کر کر، یکسو ہو کر اپنا رخ جو ہے نا اس دین پر جما دو جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہم کو دیا ہے، اور قائم ہو جاؤ اس ملت پر، اس فطرت پر، اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی وہ قائم ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں کہ کون سی فطرت پہ قائم ہونا، اس پر ہونا جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہے یہ دین اسلام پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی بناوٹ بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل سچا اور صحیح دین ہے۔
یعنی جو یہ اسلام ہے یہ کبھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی اسلام پر پیدا کیا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور یہی بالکل سچا دین ہے جو ہمارے پاس دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اب انسان ہی ہے کہ وہ کوئی انسان اس فطرت کے اکارڈنگ چلتا ہے اور کوئی انسان اس فطرت کے اکارڈنگ نہیں چلتا۔ اور یہاں جیسے کہ وہ کل بھی بات آ گئی تھی کہ جو عیسائیوں کا ایک کانسیپٹ ہے نا کہ ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ بتا رہا ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا ماحول ہوتا ہے جو اس کو مجوسی بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو عیسائیوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام نے جو غلطی سے وہ پھل کھا لیا تھا جنت میں، تو اس کا بدلہ اب سارے انسان بھگت رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ گناہ کی فطرت پر پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بیٹا بھیجا جس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کی بھیجا دنیا میں، اور وہ صلیب پر لٹک کر چلے گئے اور سارے انسانوں کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی ان کے جانے کے بعد اب جو انسان پیدا ہو رہے ہیں وہ سب فطرت پر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ گنہگار پیدا ہو رہے تھے، تو ان کا کفارہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر وہ لٹکنے سے ہوا۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ غلط ہے، یہ بعد میں عیسائیت میں یہ شامل ہوا، اسٹارٹنگ میں عیسائیت میں نہیں تھا، یہ 5ویں صدی میں لوجک اور منطق کی بیس پر اس عقیدے کو داخل کر دیا گیا ہے کہ تمام انسان گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اپوزٹ بتاتا ہے ہمیں، جو صحیح دین ہمارے پاس ہے کہ تمام انسان گنہگار نہیں ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گناہ کی فطرت پہ نہیں بلکہ وہ دین فطرت یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، وہ زیرو سے شروع کرتا ہے۔ جب ایگزامینیشن ہال میں اللہ تعالیٰ کسی بچے کو بھیجتا ہے نا، تو اس کی نگیٹو ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو 100 کی نگیٹو میں ہی کر دیا، اب وہ بےچارا پازیٹیو آنے میں اس کو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، پھر وہ آگے محنت کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زیرو سے شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پہ بھیجا، اب اس بچے کے ہاتھ میں ہے کہ جب اس کو عقل و شعور آ گئی تو یہ چاہے تو نگیٹو کی طرف بھی جا سکتا ہے اور چاہے تو پازیٹیو کی طرف بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ ایگزام میں ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور کوئی اس کی فطرت کو مانتا ہے اور اس فطرت کے اکارڈنگ چلتا ہے، یعنی کوئی ایمان والا ہے اور کوئی وہ کافر ہے۔ اور اس میں وہ اس آیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، یعنی ہم کو پیدا کیا، اس سے ہم کو پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ فار ایگزامپل اگر میں 25 سال کا ہوں تو 25 سال پہلے کیا تھا؟ میں کہاں تھا؟ کیا میرا وجود تھا؟ نہیں نا۔ فار ایگزامپل آپ 30 سال کے ہیں، 30 سال پہلے آپ ریمائنڈ کریں آپ کہاں تھے؟ 30 سال پہلے کہاں تھے آپ؟ 31 سال کی لے لیجیے، اگر جو ماں کے پیٹ کا جو مرحلہ ہے اس سے بھی پہلے لے لیجیے، آپ 31 سال پہلے کہاں تھے؟ کیا وجود تھا آپ کا کوئی؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، جو ہمیں وجود دیا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اسی وجود کی وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، ہم یہ دنیا کو دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اس کی شکر گزاری تو کیا ہونی چاہیے تھی کہ جس نے ہم کو وجود دیا ہے ہمیں اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اسی کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے، اسی کا شکر گزار ہو کر رہنا ہے کہ جس نے ہمیں یہ وجود دیا، اسی وجود کی وجہ سے ہم یہ اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں۔ کیا ہم اگر خود کو بیک کریں 25 سال، 30 سال، 35 سال، تو کیا ہمارا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی وجود ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو وہ جتنی بھی ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وجود میں آنے کے بعد اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو پیدا کیا، ہمیں عدم سے وجود میں لایا، یعنی زیرو سے، ہم کچھ نہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا، اور اسی کی بیس پہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اس کے کفر کرنے والے نہ بنیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا انکار نہ کریں، اس کا اقرار کریں، ہم وہ کفر نہ کریں بلکہ ہم ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لاسٹ میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہم میں سے ہی کوئی وہ کافر ہے اور کوئی ایمان والا، کوئی مومن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. یہ کیوں بتا دیا لاسٹ میں؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا، کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی کوئی انکار کرنے والا ہے اور کوئی ماننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس کا کیا سینس ہوا؟ آخر کا جملہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا ہے، یہ ایک چیتاونی ہے. یعنی پیدا تمہیں کرنے والا میں ہوں، میں ہی ہوں تمہیں فری ول دینے والا، میں ہی ہوں تمہیں اختیارات دینے والا، جس کی بیس پہ تم کفر بھی کر سکتے ہو اور ایمان بھی لا سکتے ہو. اس کا کیا منطقی رزلٹ نکلا کہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اختیار دے کر چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ تم کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہے، تم کو دیکھ بھی رہا ہے، تم کو دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. میں نے پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے پیدا کر دیا، اب میں دیکھتا ہوں تم کیا کرو گے، ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے، میں دیکھتا ہوں. اور یہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی بس صرف نگاہ رکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ دیکھنے کا مطلب یہ ایک دھمکی ہے، وارننگ ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، کسی سے ہم غصے میں کہتے ہیں ابھی تو بچ گیا، بعد میں تجھے دیکھتا ہوں. دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کو دیکھنے کا من ہوتا ہے. نہیں، بعد میں بتاؤں گا تجھے، ابھی تو چلا جا، کوئی مصلحت ہے میری، نہیں کہہ رہا میں ابھی، مطلب ابھی تجھے کچھ، تو بعد میں مل مجھے، تو باہر مل مجھے، ابھی میں مسجد میں ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں مسجد میں تو باہر مل مجھے، باہر دیکھتا ہوں تجھے. تو دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باہر جا کر وہ کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کے لیے لنچ یا بریک فاسٹ منگاتے ہیں کہ آئیے میرا دیکھنے کا من ہے آپ کو، میں دیکھتا ہوں، یہاں دیکھ نہیں پا رہا تھا ٹھیک سے. یہ مطلب ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حرکتیں تم وہاں کر رہے تھے نا، اب مجھے اس کا حساب دو، اب بتا، اب بول کے دکھا. یہی تو مطلب ہوتا ہے نا. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں فری ول دے دی کہ چاہے تو ہم کہ کفر کریں اور چاہے تو ہم ایمان لے آئیں، چاہے تو انکار کریں چاہے تو اقرار کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی دنیا میں نے تمہیں فری ول دے دی، دنیا میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، آخرت آنے والی ہے، وہاں میں دیکھ لوں گا تجھے، وہاں اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا فری ول کا کیا استعمال کرتے ہیں، کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، کیا اللہ کے جو اگینسٹ طریقہ ہے، جو کہ شیطانوں کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے پہ چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک وارننگ ہے، یہ دھمکی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہیں فری ول بھی دی ہے. تم اس فری ول کا فائدہ اس فری ول سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کر سکتے ہو، اور اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہو، اس سے بغاوت بھی کر سکتے ہو. اتنی بغاوت کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو گالی بھی دے سکتے ہو. جی، اتنی فری ول دے دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہو، اتنی فری ول دی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ میں ہر ایک عمل دیکھ رہا ہوں. ایگزامینیشن ہال میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، لیکن وہاں جب آخرت ہوگی تو وہاں دیکھوں گا میں تمہیں، وہاں تمہارا حساب کتاب لوں گا. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہاں دیکھے گا. کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں اگر آپ فار ایگزامپل 3 گھنٹے کا پیپر دے رہے ہیں اور وہاں آپ سے پین ہی مطلب چھین لیا جائے، تو آپ یہ کہہ دیں گے نا کہ میں تو اس لیے فیل ہوا، مجھ سے پین چھین لیا گیا تھا. آپ کو اگر سیکنڈ کاپی نہ دی جائے، بی کاپی نہ دی جائے، آپ نے مطلب فرسٹ کاپی بھر دی، بی کاپی نہ دی جائے، آپ کہہ دیں گے. آپ کو ایگزامینیشن ہال سے ہی اٹھا کر بھگا دیا جائے، آپ سے ایگزامینیشن ہال میں ہی مطلب آپ کے ساتھ وہ کچھ حرکت کر دی جائے، تو آپ ایگزام کے بعد کمپلینٹ ڈالیں گے بورڈ میں کہ میرے ساتھ یہ پریشانی ہوئی ہے، تو مجھے زبردستی فیل کیا جا رہا ہے. تو یہ ناانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ، انصاف کا فیصلہ کیجیے میرے ساتھ. آپ کمپلینٹ ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ اس فری ول دینے کے بعد ایگزامینیشن ہال میں زور زبردستی کرنے لگے، تو آپ تو آخرت میں کھڑے ہو کر کہہ دو گے اللہ تعالیٰ یہ کیا مطلب یہ کیا معاملہ ہوا، یہ تو بے انصافی ہوگا میرے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس لیے ایگزامینیشن ہال میں ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتا، جو کر رہے ہو کرتے رہو. جیسے ایگزام میں 3 گھنٹے تک ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا نا، اس کے بعد ہم فیل ہوتے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہوتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایگزامینیشن ہال میں ہمیں بٹھا دیا ہے، فری ول ہمیں دے دی ہے. اب جو غلطی ہم کریں گے وہ ہماری خود کی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے
جو تم کرتے ہو. یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ وہی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، یعنی تم کو پیدا کیا انسانوں کو، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم وہ کرتے ہو. تو یہ آیت ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں وہ کفر سے بچائے اور ایمان میں ہمیں داخل کرے. جو کفر کے جو تینوں میننگ ہے اس سے ہم اللہ تعالی ہماری زندگی اس سے وہ خالص کر دے، وہ پاک کر دے، ہم اس کے کوئی سے بھی میننگ میں نہ آتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں آخرت میں، تو ہم جیتنے والوں میں شامل ہوں، ہارنے والوں میں شامل اللہ تعالیٰ ہمیں نہ رکھے. جزاک اللہ خیر.